تو ہاں جی جناب، السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے نوٹ کیا، پہلے میں نے ایسا نوٹ نہیں کیا تھا، مگر میں نے نوٹ کیا کہ جس کے ہاتھ میں فون ہے نا، پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ لک ایٹ دس چڑیا، اگر یہ فوکس کرتا ہے کیمرہ تو مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کیمرے میں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ چڑیا اتنی مستی میں اپنے پر صاف کر رہی ہے نا، لو جی کیمرے میں نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ کوئی ڈھونڈ لے تو اور بات ہے۔ اینیویز، میں نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے نا، جس کے ہاتھ میں فون ہے، اس نے ویلاگ اسٹارٹ کر رکھا ہے اور اپنی مرضی سے جو مرضی ڈال رہے ہیں اس کے اندر، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی یہ دکھتی رہ گیا بائی دا وے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں کیا کر رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، کیا پکا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں۔ لوگوں نے دکھانا شروع کر دیا اور لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اور لو جی موجے موجہ۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا میں بھی کروں، مگر میں خود نہیں آنا چاہتی ویڈیو میں۔ دیر از سو مینی ریزنس۔ ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اور چلتی پھرتی کیمرے میں نا بڑی ویئرڈ سی لگتی ہے، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو۔ مگر جو آ رہی ہیں کیمرے میں ان کو نہیں کہہ رہی کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو دم، اور ہر ایک کا اپنا اپنا اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا نظریہ، اپنی اپنی مرضی وغیرہ وغیرہ۔ سو میں نے یہ ویڈیو کیوں اسٹارٹ کرنے کی سوچی، میں سوچا کہ دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی ایک کو سڑک پہ چلتے کو پکڑ کے روکیں اور کہیں کہ بھئی ہم نے یہ بات اپنے دل کی کہنی ہے، کوئی سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ نو بڈی ہیو ٹائم، کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی چپڑ چپڑ سننے کا۔ لیکن اگر وہی چیز آپ اس طرح سے ویڈیو بنا کر اور یوٹیوب پہ کر دیں، بلیو می، پیپل لائک ٹو لسن۔ سو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اتنے لمبے عرصے سے کینیڈا میں رہ رہی ہوں، بائی دا وے میں کینیڈا میں رہتی ہوں، اربن کور میں رہتی ہوں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کیا فیل کرتی ہوں، میں کیا سوچتی ہوں۔ دو چار لوگ بھی اس بات کو سنیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں نے اپنی بات کسی تک کہیں تو پہنچائی۔ اس کا ویڈیو کا میں کیا نام دوں گی مجھے ابھی یہ بھی نہیں پتا، بٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ میں اپنی کنٹری کو، اپنے پاکستان کو بہت شدید زیادہ مس کرتی ہوں، بہت شدید زیادہ، مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا میں اتنا زیادہ مس کرتی ہوں۔ اب لوگ کہیں گے جب اتنا مس کرتی ہو تو جاؤ، جا کے کینیڈا سے چھٹی کرو اور پاکستان میں رہو۔ اب یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اور وہ اس لیے پاکستان میں ایسی صورتحال چل رہی ہے کہ موسٹلی پیپل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور اللہ جو ہے، بے شک اللہ میاں ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ چڑیائیں دیکھ رہے ہیں آپ کیسے اڑ اڑ کے آ رہی ہیں درختوں پر، اف توبہ، آئی لو دس۔ اینیویز، اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ تم معافی مانگو، دل سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ ہر گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان دل سے معافی مانگے، ریپینٹ کرے دل سے۔ اور ایون دو ہمارے ساتھ دو خطرناک چیزیں چمٹی ہوئی ہیں، ایک تو ہمارے ساتھ شیطان چمٹا ہوا ہے، دوسرا
ہمارے پاس فری ول ہے. یہ فری ول جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. فری ول کی وجہ سے اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے انسان ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو انسانیت کے نام پر در پھٹے منہ دھبائے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر جاتا ہے، اور گناہ جب کر جاتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ میں یہ سوچ کے کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر کر بھی لیا تو کیا، اور باقی سارے لوگ بھی تو کر لیں. شیطان جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے دماغ میں، آپ کی جڑوں میں بیٹھ کر آپ کو 70,000 قسم کی ایکسکیوزز پیش کرتا ہے کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، اس نے بھی تو ایسے کیا تھا، ٹھیک ہے تو اگر میں نے ایسے کر دیا تو کیا ہوا. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کسی بہت اچھے انسان نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ لوگوں کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہر ایک کا جو پرچہ امتحان ہے وہ الگ ہے، اور اس میں جوابات بھی الگ ہیں. آپ کا پرچہ امتحان ڈیفرنٹ ہے، اس کا پرچہ امتحان ڈیفرنٹ ہے. آپ نے جو کہنا ہے، جو کرنا ہے وہ الگ ہے، اس نے جو کرنا ہے، جو کرنا ہے اور جو کہنا ہے وہ الگ ہے. سو ڈونٹ کاپی ایچ ادر، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر سوچا جائے تو ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے کیا نوٹ کیا ہے میں بتاتی ہوں. اس سے پہلے میں کسی کا کہا ہوا یہ کال بھی بتا دوں کہ کسی نے کہا کہ مشکل ترین کام اور جو امپاسبل کام ہوتے ہیں نا وہ ہمیں وہ کام لگتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے. ہر وہ کام مشکل ترین، ناممکن ترین ہوگا جو ہم کرنا نہیں چاہتے. اب کوئی اچھا کام ہے اور ہم اسے مشکل ہے جی، یہ تو ہو نہیں سکتا جی، یہ تو وہ کر کے ٹال دیتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. کرنا چاہیں اگر ہم تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، ارادہ کر لیں. اب جیسے آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان کی یہ بات کس کس نے سنی ہے کہ اگر آپ نے ہزاروں میل کا سفر کرنا ہے نا تو پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا ہوگا. تو پہلا قدم ہی نہیں اٹھائیں گے تو ہزاروں میل کا سفر طے کیسے کریں گے. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ جیسے آپ اس وقت 20 سال کے ہیں، آج سے 15 سال بعد آپ 35 سال کے ہو جائیں گے، لیکن اس 35 سال کی ایج میں پہنچ کر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ نے 15 سال میں یا تو کچھ نہیں کیا ہوگا، اور جیسا آپ نے ایک عمر ہے جو گزار دی ہوگی، یا آپ نے وہ پہلا قدم اٹھایا ہوگا اور آپ کہیں نہ کہیں پہنچے ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آدھے راستے پہ پہنچ کے کہتے ہیں یار ابھی کتنا لمبا راستہ اور بچا پڑا ہے، دفع کرو یار کیا کرنا. نہیں، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کتنا سفر آپ طے کر کے وہاں تک پہنچے ہیں. That's your achievement. Don't forget that. سو جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی لمبی بات کے بعد کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. مگر مجھ کو یاد ہے، اور وہ یہ کہ میں کوئی مولانا نہیں ہوں، میں کوئی استاد نہیں ہوں، میں ایک نارمل پتہ نہیں میرا کیمرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، میں ایک نارمل سے مراد ایک آرڈینری عورت ہوں، گھریلو ہوں، ہاؤس وائف ہوں. میرا علم ہے ہی نہیں سمجھے. میں ایک کچی جماعت کی طالب علم ہوں اسلام کو میں نے اپنی عمر میں جتنا آبزرو کیا ہے، میں نے یہ جانا ہے
کہ یہاں تو اسلام بہت ہی کمپلیکیٹڈ ڈیفیکلٹ ریلیجن ہے، یہاں بہت ہی سمپل اور سادہ ریلیجن ہے۔ کمپلیکیٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اسے کمپلیکیٹڈ بنا لیتے ہیں، ہم اس میں اپنی مرضی کے فتوے لگا دیتے ہیں اور پھر ہم ان پر چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو اوبے کریں۔ لیکن جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر غور کریں۔ یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچیں کہ ڈیپلی جائیں اس پر کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ بہت شدید ضروری ہے اسپیشلی پاکستان میں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ لوگ بھول گئے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایکچولی بیچارے قائد اعظم نے بنایا کیوں۔ قائد اعظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، یقین کریں تڑپ رہی ہوگی، توبہ استغفار۔ وہ سوچ رہے ہوں گے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ یار خدا کا خوف کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ باہر کے ملکوں کو دیکھیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے باہر